بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين الذي يذهب عنهم الرجس وأهل البيت وطاهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بجنة عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، عزادار سرکار سلطان کربلا، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران مولا ابوالفضل العباس، دعائے فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہا پر مل جل کر درود بھیجے محمد و آل آپ حضرات ہمارے بزرگ علماء خطبہ ذاکرین تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اس التجا کے ساتھ کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیں، کیونکہ یہ درسگاہ، یہ حوضہ علمیہ، یہ مدرسے آپ بزرگ چہرے، یہیں سے اصلاح ہماری ہو بھی سکتی ہے اور آپ کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. ذکر شروع کرنے سے پہلے دعا ہے مولا مولانا سمد صاحب کے کار خیر اور ترقی عطا فرمائے. بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی ہر نیک دلی حاجات قبول فرمائے. پروردگار ان کو اور توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین برپا کر سکے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ بسم اللہ. جو حدیث آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دی، یہ حدیث کسی مولوی کی نہیں، کسی خطیب کے جملے نہیں ہے، کسی ذاکر کی خطابت نہیں ہے، کہ بلکہ رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ہیں. رسول نے فرمایا بے شک حسین دین کا چراغ. جملوں کو بدل کر کہوں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. حدیث کو جہاں روکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن اپنا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جو ٹوٹی پھوٹی خطابت آپ جیسے بہترین ذاکرین کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. رحمت للعالمین نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا نور ہے، حسین ظلمت میں اندھیرے کو چیر کر جو چراغ روشن ہو اسے حسین کہتے ہیں. چراغ کہاں روشن ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے اندھیرے میں روشن ہوتا ہے. جب کربلا میں یزیدیت نے اپنے ظلم پر اندھیرے چھا دیے، منبر رسول پر غصب ہو گئے، حکومت چلی گئی، حسین خاموش نہیں رہے.
حسین نے بلکہ قیام کیا، قیام حکومت کے لیے نہیں کیا بلکہ اصلاح کے لیے کیا۔ اسی لیے جب میرا مولا حسین مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامہ کے تحت ایک خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا، اے میرے بھائی حسین مدینہ ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، حسین مدینہ تخت و تاج کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، حسین مدینہ کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے جد محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا۔ رسول نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے امیر المومنین کو کہا، امیر المومنین ہدایت کے لیے ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، روزہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، امام حسن ہماری ہدایت کے لیے ہے، امام زین العابدین ہماری ہدایت کے لیے ہے، امام محمد باقر ہماری ہدایت کے لیے ہے، امام جعفر صادق ہماری ہدایت کے لیے ہے، یعنی کہ 14 معصومین ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ چراغ کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی روشنی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، 1,24,000 انبیاء آئے، ہدایت کے لیے آئے، قرآن آیا ہدایت کے لیے آیا، نماز آئی ہدایت کے لیے آئی، روزہ آیا ہدایت کے لیے آیا، کعبہ بھی ہدایت ہے۔ یا رسول اللہ، حسین کو چراغ کہنے کی کیا وجہ ہے کہ عجب نہیں کہ رسول آواز دیں گے دیوانہ مت بن، حسین کو ہدایت کا چراغ اس لیے کہا ہے کہ قرآن ہے ہدایت، قرآن کی بقا کو بچانے والے حسین، روزہ ہے ہدایت، روزے کی بقا کو بچانے والے حسین، نماز ہے ہدایت، نماز کی طہارت کو بچانے والے حسین، حج ہے ہدایت، حج کی بقا کو بچانے والے حسین۔ رسول 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے آئے، 1,24,000 کی محنت کو کربلا کے میدان میں بچانے والے حسین۔ اب جملہ کہہ دوں کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے والے حسین، لیکن کس طریقے سے بچائی ہے؟ ایسے نہیں بچائی، کبھی اکبر کا سینہ دے کے بچائی، کبھی عباس کے بازو دے کے بچائی، ایسے بچائی۔ رسول کی رسالت جب میرا مولا حسین درگاہ آدم میں تھا، کہا کہ تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا یا حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ کہا کہ نہیں، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ کہہ دوں، دیکھیے کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، محمد رسول اللہ کہہ کے آپ نماز پڑھیں گے، نماز قبول نہیں ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ جو بھی عبادت کریں گے، حتیٰ کہ آپ کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہے بغیر علی کے، آپ کی نماز قبول نہیں بغیر علی کے، آپ کا روزہ قبول نہیں بغیر علی کے، آپ کا حج قبول نہیں بغیر علی کے، یعنی کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے بغیر علی کے۔ لیکن اسی علی کی ولایت کو بچانے والے بھی حسین۔ سن لے ابھی آپ کے بابا کے بغض میں ایسا چراغ جلا کربلا میں۔ ہر دور میں طوفان آتے ہیں، ہر دور میں طوفان آتے ہیں، کبھی ظلمت کا طوفان، کبھی بے حیائی کا طوفان، کبھی گناہوں کا طوفان، ہر دور میں طوفان آتے ہیں۔ لیکن اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ جس طریقے سے جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والا
نجات پاتا ہے، ویسے ہی رسول اللہ کے بعد کوئی چاہیے تھا، کوئی سفینہ چاہیے تھا جو اس میں سوار ہو جائے، کوئی سفینہ چاہیے تھا جو اس میں سوار ہو جائے اور نجات پا جائے۔ رسول نے کیا کہا؟ حسین ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو حسین کی محبت اپنے دل میں رکھو، حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ یہ جملہ کہہ دوں، دیکھیے جب آج کے دور میں ابھی گزرا ہوا واقعہ ایران میں ہوا، 57 کنٹری ہے مسلمانوں کی، جس میں سے ایک کنٹری نے آواز اٹھائی، 56 کنٹری خاموش رہی۔ جملہ ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ اجازت ہے جملہ دے دیں؟ شاید آپ کا سکون ٹوٹ جائے اور خیرات امیر المومنین لینے جوار امیر المومنین میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی 56 کنٹری خاموش رہی، صرف ایک کنٹری بولی، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے۔ اب سمجھاؤں کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تھے، کتاب کا نام ہے سخن امام حسین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایک خطبہ دیا جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو جب بھی ظالم تم پر حاوی ہو تو اس کی بیعت نہ کرنا، بلکہ اس کے قیام میں کھڑے ہو جانا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم کے ساتھ جینا ذلت ہے، ظالم کے ساتھ جینا ذلت ہے، اس سے اچھی موت ہے۔ اسی لیے تو جناب علی اکبر نے پوچھا تھا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ کہا بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا بابا تو پھر کوئی پرواہ نہیں، یا موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے۔ یعنی کہ جو درس امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیا تھا، اسی درس کا، اسی مکتب کا ایک بندہ جس نے قیام کر کے بتایا، دیکھو ہم یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہیں، حسینیوں کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، امام حسین علیہ السلام بے انتہا، حسین جس کو جو عطا کر دیتا ہے واپس نہیں دیتا۔ امام حسین نے جس کو جو بھی عطا کر قدرت نے بھی واپس نہیں۔ حسین نے اگر کسی کو علیہ السلام کہہ دیا یا کسی کو بلا لیا، دیکھیے یزید بھی امام حسین کے در پہ تھا اور بھی امام حسین کے در پہ تھا۔ حسین نے دونوں کو عطا کیا، بس فرق اتنا تھا، حر کو عطا کیا تو علیہ السلام بنا دیا، یزید کو عطا کیا تو لعنت اللہ بنا دیا۔ فرق یہاں پہ یہ تھا، امام حسین علیہ السلام کے در سے سب کو عطا ہوتا ہے، چاہے وہ خدا کا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ علماء کا مجمع ہے، لہذا بڑا سنبھل کے جملہ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کو جو بھی دیا قدرت نے واپس نہیں لیا۔ اگر امام حسین کے در پر فطرس بھی آ جائے تو حسین نے اسے بھی بالوں پر عطا کیے ہیں۔ فطرس کس کا گناہگار تھا؟ پروردگار کا تھا، تکبر پروردگار کو برداشت نہیں تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہے کوئی جو میری طرح اڑ سکے، ہے کوئی جو میری طرح پرواز کر سکے، ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو؟ اللہ نے بالوں پر چھیلے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ڈال دیا۔ 3 شعبان کو حسین کی ولادت ہوئی، جبریل چلا لشکر لے کر مبارکباد دے،
ادھر سے پطرس نے جبریل کو دیکھا، جبریل نے پطرس کو دیکھا، کہا کیا بات رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یہ لشکر؟ کہا کہ آخری نبی کے گھر، آخری نبی کے گھر کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا کہ آخری نبی کے گھر ایک ننھا نواسا پیدا ہوا ہے جس کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہا مجھے بھی ساتھ چلا، ساتھ آیا، دروازے زہرا پہ آ گیا، دروازے علی کی ٹہری پر آ گیا، زہرا کی ٹہری پر پطرس آیا، رسول کی بارگاہ میں کھڑا، یا رسول اللہ میں گناہگار، میری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول خاموش تھے، بس اشارہ کر رہے تھے گہوارے کی طرف، ایک اشارہ ہو رہا تھا گہوارے کی طرف۔ پطرس نے اشارے کو سمجھا، اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا، ادھر گہوارے سے مس ہونا تھا، ادھر قدرت الہی نے بالوں پر عطا کرنا شروع کیے، پطرس کو شفا ہونا شروع ہوئی، ادھر پطرس کے بالوں پر آئے، پھر آسمان میں پرواز کیا، پرواز کرتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ خوبصورت، جو مجھ سے زیادہ تیز پرواز کر سکے؟ ارے یہی تکبر تو پہلے کیا، بالوں پر چھن گئے، پھر دوبارہ تکبر۔ پطرس نے ایک جملے کی قید لگا دی، کہا دیکھو آج میں جو آزاد ہوا تو میں کسی عام کے در سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ حسین کے در سے آزاد ہوا۔ اب کسی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا۔ اس جملے کے بعد اللہ نے پطرس کے بالوں پر لے لیے ہو، بالوں پر واپس چھین لیے ہو۔ اب ملا پریشان نہ ہو، جو درے علی سے لعنت بھی لے گیا، جو درے حسین سے لعنت لے گیا، واپس بھی نہیں لے سکتا۔ آج ملا پریشان ہے کہ کیسے بچائیں، کیسے بچا لیں، لیکن بچا نہیں سکتا، کیونکہ جو درے حسین سے لعنت لے گیا ہو اب واپس نہیں ہوتی۔ جس کو حسین عطا کر دے اب وہ واپس نہیں لی جاتی۔ یہ حسین کا در ہے، یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہ حسین کا فرش عزا ہے۔ آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے، آپ کے آنسو، آپ کا گریہ، آپ کی یہ آنکھوں سے نکلے ہوئے موتی، یہ کوئی عام موتی نہیں ہے، یہ کوئی عام موتی نہیں ہے، یہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے، یہ کوئی عام موتی نہیں ہے، یہ کوئی عام آنسو نہیں ہے، بلکہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آج 3 محرم ہو گئی، ابھی فلک پر محرم کا چاند دیکھا تھا، یہ 3 تاریخ گزر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ 4تھی محرم کی شب میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام سے ایک حسین کے بچپن کا دوست حبیب بھی ہے۔ اجرکم اللہ، آج حبیب کو پرسہ دینا ہے، امام حسین کو ان کے بچپن کا دوست کا پرسہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ جب لشکر آ رہے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو بلایا، بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کہاں ہے میرا ناصر و مددگار؟ میں خط لکھتا ہوں،
حسین نے خط لکھنا شروع کیا، اجرکم اللہ، حسین نے خط لکھنا شروع کیا، حسین نے خط لکھا، قاصد کو خط دیا، قاصد کوفے میں پہنچا، پہنچنے کے بعد حبیب کے دروازے کو دق الباب کیا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، حبیب کام نوش فرما رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب نے دسترخوان سے اٹھنا نہ سمجھا، آواز لگائی کیونکہ یہ بھی نعمت الہی ہے، دسترخوان چھوڑ کے نہیں اٹھے کیونکہ اعلیٰ تعلیم ہے آل محمد کی کہ دسترخوان چھوڑ کے نہیں اٹھے گا حبیب۔ حبیب بیٹھے رہے، حبیب نے آواز لگائی، کون؟ باہر سے قاصد نے آواز لگائی، میں حسین کا قاصد۔ حبیب نے لقمے کو چھوڑا، دروازے پہ پہنچے، مجھے کہتے ہوئے پہنچے، پروردگار یہ نعمت ہے، وہ حجت الہی، حجت الہی کا قاصد۔ حبیب دروازے پر آئے، دروازے کو کھولا، اجرکم اللہ، دروازے کو کھولا، قاصد سے خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، ماتھے سے لگایا، چومنا شروع کیا، خط کھولا، پڑھنا شروع کیا، خط میں لکھا تھا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، آپ اس طریقے سے حسین کی مصیبت پہ رویا کریں جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے، اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ارے زہرا کو حسین کے بچپن کے دوست حبیب کا پرسہ دینا ہے، اجرکم اللہ۔ ارے خط کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، ارے تمہارا حسین کربلا کے میدان میں درگاہ اعلیٰ میں گھرا ہوا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو تم میری مدد کو آ جاؤ۔ ارے تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا میں خط لکھا جا رہا تھا تو زینب نے خط لیا تھا اور اس میں ایک جملہ بڑھایا تھا، کہا حبیب صرف حسین اکیلا نہیں ہے، ارے حسین کی بہن زینب۔ حبیب نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد گھر کے اندر آئے، زوجہ نے کہا حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب کہتے ہیں اے زوجہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حبیب کی آواز آئی، اے زوجہ حسین کربلا کے میدان میں درگاہ اعلیٰ میں چاروں طرف سے گر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ حبیب کہتے ہیں، حبیب نے جیسے ہی یہ کہا، زوجہ حبیب نے بولا کہ تو کیا ارادہ ہے حبیب؟ کہا کہ سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا ارے یہ اپنی تلوار مجھے دو، میں حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، غلام کو بلایا، سواری دی، کوفے کے حالات خراب تھے، کہا فلاں مقام پہ جا کر میرا انتظار کرنا، میرا انتظار کرنا۔ حبیب وہاں پہنچے گا، غلام نے سواری کو لیا اور اس مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آقا کا انتظار کرنے لگا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، ادھر دیر کا ہونا تھا، ارے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے غلام نے گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھا، ارے کہا اے میرے آقا کی سواری، ارے تم پریشان نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو تمہاری پوچھ پر بیٹھ کر میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کہتے ہیں حبیب تڑپ گئے، ہائے غربت فرزند رسول،
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ حبیب قریب آئے، کہا میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر حبیب کو آزاد نے، حبیب نے کہا اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام تڑپ کے کہتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کرانی تھی ساتھ رکھا، آج حسین پہ قربان۔ حبیب نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، کربلا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ارے تاریخ کہتی ہے جو حسین قیام حسینی سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد حسین نے کوفے کی طرف سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، کہا عباس آگے بڑھو۔ کہتے ہیں حضرت عباس پوچھتے ہیں آقا کون آ رہا؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب اجرکم اللہ۔ ادھر سے عباس بڑھے، ادھر سے علی اکبر بڑھے، ادھر سے اول محمد بڑھے۔ ارے حبیب کا استقبال کیا، حبیب کو سینے سے لگایا، کہا حبیب تمہارا بہت شکریہ حبیب، اجرکم اللہ حبیب تم میری مدد کے لیے آ گئے حبیب، لیکن حبیب تمہارا آقا بہت مجبور ہے حبیب، حبیب تمہارا آقا بہت مجبور ہے۔ کہا کیا ہوا آقا؟ کہا حبیب جب تم نے مجھے اپنا مہمان بنایا تھا تو تم نے بہترین کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اے حبیب ارے آج تم میرے مہمان ہو لیکن میرے پاس ایک خطرہ ہے، آپ نہیں ہے اتنا کہنا تھا۔ ارے قافلے میں قیام حسینی میں خوشی کا شور اٹھا، اندر سے جناب فضا طاہرہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا فضا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ اب کس کا لشکر آیا ہے۔ ارے فضا دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد ادھر خیمہ پہ کھڑی ہو کے دیکھا کہ حسین کے بچپن کے دوست آ گئے۔ ارے دوڑتی ہوئی جناب زینب کے قریب پہنچی، کہا اے شہزادی مبارک ہو، اے شہزادی مبارک ہو، اے شہزادی ارے آپ کی بھیا کی نصرت کے لیے ان کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، تو اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا فضا جلدی جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو۔ ادھر فضا خیام در خیمہ پہ آئی، حبیب کو سلام کہا، حبیب زمین کربلا پہ گر گئے، کہا واہ مصیبت سلام اللہ سلام ایوہ قلبی اقتلبو انا للہ وإنا الیہ راجعون ومن القضاء تسلیم علیہ وعلا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما، وعلا حاضرین مجلس بانیان مجلس ایک دلی حاجات پورا فرما، وعلا تجھے واسطہ ہے محمد وعلا محمد کا جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص علماء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر باپ کے رکھ، بالخصوص آیت اللہ سیستانی صاحب، آیت اللہ خامنہی صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم دائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس ہم میں سے یا جملہ مومنین میں جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو ان کو بیمار کربلا بیمار مدینہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ان سب دعاؤں میں سے خاص دعا یہ ہے منتقل خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، رحمت انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین۔